اس کے، ہم نوکر ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی بھی اس کے لینے پر شکوہ نہیں کیا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ صبر کرنا بھی سنت ہے اور آنسو بہانا بھی سنت ہے، دونوں چیزیں سنت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان آنسوؤں میں بھی اتنا رونا ہو کہ رونا شکوہ نہ بنے، وہ بھی صبر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دو طرح کا ہوتا ہے، آپ خالق کی یاد میں بھی روتے تھے اور مخلوق کی یاد میں بھی روتے تھے۔ حضور کا غاروں میں جا کے رونے کا دو طرح کا تعلق تھا، اللہ کے لیے بھی روتے تھے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی روتے تھے، یعنی ایک رونے کا تعلق یاد الہی کے ساتھ تھا اور دوسرے رونے کا تعلق یاد امت کے ساتھ تھا۔ تو اللہ کی یاد میں رونے والی ذات کو بھی ذات محمد عربی کہتے ہیں، امت کے غم میں رونے والے کو بھی ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر امت میں تو ایک معاملہ ہے، ایک ہے امت کے لیے رونا، ایک ہے اپنوں کے لیے رونا، اپنے خون کے لیے رونا، عام امت کے لیے رونا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور اپنے خون کے لیے رونا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے ایک ہے واقعہ گزر جانا، واقعہ گزرنے کے بعد رونا یہ اور بات ہوتی ہے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے تھے، آپ کی گود میں امام حسین جلوہ کرتے تھے، جبرائیل اس وقت آئے، ابھی امام حسین کی عمر صرف 4 مہینے، 56 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے، یعنی یہ دیکھ لیں کم از کم 55.5 سال کے بعد شہید ہونا تھا۔ خبر دی جا رہی ہے تو خبر سن کے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو نبی نواسے کی خبر پر اتنا رو رہا ہے وہ نواسے کے جانے پہ کتنا رویا ہو۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، فطرت سے بندہ کبھی دور نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں فطرت ہے وہاں اللہ رب العزت نے کچھ قاعدے اصول بھی بتائے۔ جب الطاف حسین دنیا سے گیا تو اس کا جانا اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیے ہماری محبتیں، بھائیوں کی محبتیں، والد کی محبت سب کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جس نے یہ رضا بھیجی ہے وہ 70 موت سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس جوان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اور آج کی میں نے گفتگو کا جو عنوان کے طور پر آیت پڑھی ہے وہ بھی قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، ایمان والوں سے خطاب کیا۔ دیکھیے اس سے بڑی خوش قسمتی ایمان والوں کی کیا ہوگی، اللہ خود ان سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کس انداز میں کرتا ہے، جتنے بھی امت گزری ہے پیچھے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، مگر کسی کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ، حالانکہ ایمان والے بنی اسرائیل کے اندر بھی تھے۔ بنی اسرائیل میں 70,000 سے زائد پیغمبر آئے اس قوم کے اندر۔ اللہ پاک نے جب بھی اس پوری قوم کا ذکر کیا ہے تو یا بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، مگر جب اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے نا تو یہ نہیں کہا یا امت محمد، بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ہمارے نام سے نہیں خطاب کیا، ہمارے مقام سے خطاب کیا، ان کے نام سے خطاب کیا ہے، ہمارے مقام سے خطاب کیا ہے۔ اس لیے خوش قسمتی ہے اللہ نے 99 مقام پہ 89 جگہ پہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہ دوسرا خطاب ہے ایمان والوں سے، پہلا خطاب تھا پہلے پارے میں، دوسرا خطاب ہے دوسرے پارے میں۔ اللہ نے اپنے کلام میں 99 جگہ خطاب کیا، لیکن کبھی ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ اپنے خطاب کا عنوان جو رکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ہے نا خطاب، آگے جو بھی چیز ہوگی اسے عنوان کہتے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں تک خطاب،
کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے. تو بیان ہے رب کا، عنوان ہے روزے کا. دو چیزیں یاد رکھنی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. بیان ہے رب کا، عنوان ہے تقوی. یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. بیان ہے رب کا، عنوان ہے نماز اور صبر. یہ سارے قرآن میں رب کے بیان ہیں، اور آگے عنوان مختلف ہے. لیکن سوال یہ، پہلا جو رب نے بیان کیا، اللہ نے قرآن مجید میں پہلا خطاب کیا ہم سے، پہلے خطاب کا عنوان کیا؟ اس نے اپنی بات، اللہ نے گال شروع کتوں کی تھی؟ یہ آسان سی بات، اس نے بات شروع کہاں سے کی ہے؟ اس کا پہلا خطاب جو ہے، یہ پہلے پارے میں آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آگے ایمان والوں نے سوچا کہ پتہ نہیں نماز کی بات ہوگی، پتہ نہیں اللہ روزے کی بات کرے گا. نہیں، نماز دی گل بعد وچ ہوسی، روزے دی گل بعد وچ ہوسی، ساری گلاں بعد وچ. جب ربا سنیا شروع کتھوں کرن لگا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو، عمل کا بعد میں بیان ہوگا، ادب کا بیان پہلے ہوگا. عمل بعد میں آئے گا، ادب یار کا پہلے ہوگا. جو یار کا ادب کرے گا اسی کا عمل قبول ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ قرآن کے عنوان میں اللہ نے پہلی آیت جو ایمان والوں سے شروع کی ہے، اس کا عنوان یہ ادب رسول ہے. تو دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو لفظوں پہ آج بات کرنی ہے، صبر اور صلاۃ. دونوں کا تعلق سواد کے ساتھ. سواد کے سے صبر بنتا ہے اور سواد سے صلاۃ بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ دونوں لفظ اکٹھے رکھے کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو حکمت. دیکھیے قرآن حکمت ہی حکمت ہے، اور اللہ جب کوئی حرف کے ساتھ حرف جوڑتا ہے وہ بھی حکمت والا. جب اللہ لفظ کے ساتھ لفظ جوڑتا ہے وہ بھی حکمت والا ہے. جب آیت کے ساتھ آیت جوڑتا ہے وہ بھی حکمت والا ہے. یہ دیکھیے، آپ قرآن مجید جب شروع ہم کرتے ہیں تو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. آپ کو سب کو ماشاءاللہ یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس میں ایک حکمت دیکھیے، حکیم کی حکمت دیکھیں. وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں دوا لینے کے لیے، اللہ نہ کرے بندہ بیمار ہو جائے، تو حکیم دو چیزیں بتاتا ہے. ایک کو علاج کہتے ہیں اور دوسرے کو پرہیز کہا جاتا ہے. یہ ہر حکیم کا حصہ ہوتا ہے کہ یہ دوا لینی ہے اور ان سے تم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی چکنائی والی چیزوں سے تم نے بچنا ہے. اگر ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کو دوا دی جاتی ہے، دل کا مریض ہو کہ یہ لینا ہے اور اس سے بچنا ہے. اب اللہ نے پہلی صورت میں ہی بتا دیا کہ علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے. اچھا مولا، لینا کیا ہے اور بچنا کس کس سے ہے؟ فرمایا تین راستوں کا ذکر کر رہا ہوں اور میں تمہیں دوا دے رہا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کمزور نہ ہو، ایمان صحت میں رہے، تقوی صحت میں رہے، عمل صحت میں رہے، ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے صراط الذین انعمت علیہم. دوائی لینی کیڑی؟ صراط الذین انعمت علیہم. علاج بتا دیا کہ میرے بندوں کے راستے پہ چلنا ہے. آگے پرہیز بتا دیا کہ دو سے بچنا بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا، جن پہ چلنا ہے انہیں انعام یافتہ کہا جاتا ہے، اور جن سے بچنا ہے انہیں مغضوب اور ضالین کہا جاتا ہے. جہاں علاج بتایا وہاں دیکھیے قرآن کی شان کیا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا، اور خود اس کی شان کیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کا نام کیا ہے؟ حکیم. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اس قرآن یہ جو کتاب ہے یہ بھی حکمت والی کتاب ہے، بھیجنے والا بھی حکیم ہے. اس کی شان کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. فرمایا قرآن بھی حکیم ہے، بھیجنے والا بھی حکیم ہے، جس پہ نازل ہوا ہے وہ بھی حکیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا
جو اول سے لے کے آخر تک حکمت ہی حکمت ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے. تو یہ حکمت تھی. اب ہے حرف کے ساتھ حرف کا ہے. دو حرف ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو ان کے ملنے میں بھی حکمت ہے. میں مثال دیتا ہوں. سورۃ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں, اس کی آخری آیتوں میں آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ دو حرف ہیں, کن, کاف اور نون. آپ سنتے رہتے ہیں کن فیکون. کن کا مطلب ہے ہو جا, فیکون پس وہ ہو جا. کن میں امر ہے اور فیکون میں اس امر کی تعمیل ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے ہو جا, آگے جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے مولا حاضر. تو کن میں آرڈر ہے اور فیکون میں اس کی تعمیل ہوتی ہے. اب لفظ کن کے دو حرف ہے, کاف اور نون. سوال ہے کہ کاف پہلے کیوں آیا اور نون بعد میں کیوں آیا؟ اس کا جواب سنیے امام جعفر صادق سرکار کی زبان سے. کون امام جعفر صادق؟ جن کے بابا کو امام باقر کہتے ہیں. کون امام باقر؟ جن کے بابا کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. کون امام زین العابدین؟ جن کے بابا کو امام حسین کہتے ہیں. اور کون حسین؟ جن کے بابا کو مولا علی کہا جاتا ہے. حسن محمد کا پھول ہے. ان سے پوچھا حضور یہ کاف اور نون کا مطلب کیا ہے؟ اور کمال ہے, کمال ہے. دیکھیے آپ نے صرف مطلب نہیں بتایا بلکہ پورا راز بھی بتا دیا. فرمایا کاف پہلے کیوں آیا, نون بعد میں. اللہ نون کو بھی پہلے رکھ سکتا تھا, کاف کو بعد میں رکھ دیتا, لیکن کاف کو پہلے کیوں رکھا؟ فرمایا کاف کا مطلب ہے کلام خدا اور نون کا مطلب ہے نور مصطفیٰ. اللہ نے سب سے پہلے کس کی روح کو کن کہا تھا؟ کس نور سے کلام کیا تھا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس کے روح سے کلام کیا ہے اسے نور محمدی کہا جاتا. ادھر کاف کہا, کن کہا, نور ظاہر ہو گیا. وہ جو نور پردوں میں تھا اس کے ظہور کے لیے جو کلام اول تھا وہ رب کا تھا اور جو نور اول تھا وہ مصطفیٰ کا تھا. اس لیے کاف اور نون کو ملایا. تو دیکھیے یہاں ہے صبر اور صلاۃ. اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سونے یہ دو حرف لفظ حرفوں کی تو بات ہوگی, لفظ ساتھ ساتھ کیوں؟ پہلے فرمایا صبر اور پھر فرمایا صلاۃ. کہا ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں ملیں گی. کوئی ایسا نمازی بھی ہے جو سب سے بڑا صابر بھی ہو اور سب سے بڑا نمازی بھی, یعنی جس نے دونوں لفظوں کی لاج رکھ لی ہے, جس نے صلاۃ کا بھی حق ادا کیا اور صبر کا بھی حق ادا کیا. مولا کہاں ملے گا وہ بندہ؟ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا ہے لیکن اے قرآن بتا, ہم نے تجھے پڑھ لیا ہے, اگر تجھے ہم نے تیرے اس قول کو عمل میں دیکھنا ہو تو کون ملے گا؟ اس کا عملی رنگ کہاں سے ملے گا؟ بالصبر والصلاۃ. ہمیں کوئی ایسی جگہ بھی دکھا جہاں دونوں چیزیں کمال پہ ہو, صبر بھی کامل ہو, نماز بھی کامل ہو. نہ اس نے صبر قضا کیا ہو نہ اس نے سجدہ قضا کیا ہو. وہ بے مثال صابر بھی ہو, بے مثال نمازی بھی ہو. دونوں چیزیں ایک جگہ پہ مل جائیں اس فرد واحد کو امام حسین کہا جاتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر دیکھیے یہ دو چیزیں اکٹھی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیں ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, یہ بھی ایک فلسفہ. اللہ نے نماز جنازہ رکھی کیوں ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے بڑے پریشان ہیں. میرے بندے پریشانی کے بعد فوراً جب نماز پڑھیں گے نا تو کچھ سکون ملتا ہے, اللہ کی یاد سے حوصلے ملتے ہیں. اللہ نے جنازہ رکھا ہی اس لیے. دیکھیے بندہ جب آتا ہے اس وقت اذان ہوتی ہے, جب جاتا ہے تو نماز ہوتی ہے. اچھا نماز کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ادھر گھر میں ایک کیفیت ہوتی ہے غم کی, ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے. اللہ رونے والے کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے, آ کے میرا ذکر کر, جو میرا ذکر کرتا جائے گا تجھے سکون ملتا جائے گا. اس لیے بالصبر والصلاۃ جنازہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تک اس عمل پہ عمل ہو جائے, اس قول پہ عمل ہو جائے. پھر دیکھیے گا ایک ہے بے چینی, ایک ہے سکون.
جوان چلا گیا، ہر بندہ بے چین ہے، ہر بندہ مضطرب ہے اور ہر بندہ پریشانی میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو اگر سکون دینا چاہتے ہو نا تو رب کا ذکر کر لو، تمہارا غم جو ہے بے چینی سکون میں بدل جائے گا۔ جہاں رب کائنات نے بھی اپنے ذکر کی بات کی، پھر دیکھیے قرآنی ترتیب دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تو پھر کرنا کیا ہے، یہ ترتیب دیکھیے قرآن پاک کی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اور کچھ نہیں کہنا، بس کہنا یہ ہے کہ ہمارا آنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا جانا بھی اللہ کے لیے۔ فوراً رب کی یاد کرنی ہے، ادھر یاد خدا میں آتے جاؤ گے ادھر صبر ملتا جائے گا، استقامت ملتی جائے گی۔ صبر تو بندہ پہلے بھی کرتا ہے لیکن اس صبر کو پختہ کرنے کے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے گا ایک ہوتی ہمت، ہمت کیا ہے کہ جوان چلا گیا، بابے کی ہمت ہے کہ وہ چارپائی اٹھایا، یہ بھی اسلام صبر دیتا ہے، یہ ہمت ہے، مگر اس ہمت کو استقامت میں کون بدلتا؟ ہمت کو ہمت دلانا یہ کام صبر کا ہوتا ہے، اور ہمت میں قائم رکھنا یہ کام نماز کا ہوا کرتا ہے۔ دونوں چیزوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ صبر سے ہمت ملتی ہے اور نماز سے استقامت ملتی ہے۔ پھر ایک ہے تکلیف، ایک ہے تعریف۔ تکلیف ہے بچے کی، اور اس تکلیف میں تعریف کس کی کروائی جا رہی ہے؟ اللہ کی کروائی جا رہی ہے۔ تکلیف کو دور کرنے کے لیے تعریف کروائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، تکلیف ملتی ہے اور اللہ پیغام دیتا ہے بندے تکلیف کو اگر دور کرنا ہے نا تو آپ میری تعریف شروع کر دیں، میرا ذکر پر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ابھی بھی ایک تکلیف ابھی بھی باقی ہے نا، اور ذکر کر مولا اب کیا کرنا ہے، پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تو ان کا ذکر کرے گا جنہوں نے تکلیف میں بھی میری تعریف کو چھوڑا نہیں تھا، تکلیف بھی ساتھ تھی تعریف بھی ساتھ تھی، ایک طرف تبلیغ ہے ایک طرف تعریف ہے، ایک ہی وقت میں جو تکلیف برداشت بھی کر رہے تھے اور تعریف خدا بھی کر رہے تھے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس لیے تکلیف کے ساتھ تعریف رکھنا، فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی وسلمت وبارکت ورحمت۔ سارا درود پڑھوا کے بتایا کہ اگر اپنی تکلیف ختم کرنی ہے تو تعریف خدا بھی کرو، تعریف محمد بھی کرو، تعریف آل محمد بھی کرو، تکلیفیں دور ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں رکھنے کا مقصد۔ پھر دیکھیے یہ تو چلے میں قرآن، پھر دیکھیے فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے، استقامت دے۔ فجر پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے اور ساتھ کچھ بندوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ بندے کون ہیں کہ فجر میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا، آپ سے پوچھے یہ صبر اور صلاۃ اکٹھی کہاں ملے گی، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی کہاں ملے گی، تو آپ جواب دے کہ فجر میں اکٹھی، ظہر میں اکٹھی، عصر میں اکٹھی، مغرب میں اکٹھی، عشاء میں اکٹھی، ہر نماز میں اکٹھی ہے دونوں چیزیں۔ جہاں صلاۃ ہے وہاں صبر والوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ کون صبر والے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نماز میں دو خاندانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں فجر میں دو خاندانوں کا ذکر، ظہر میں دو خاندانوں کا ذکر، عصر میں دو خاندانوں کا ذکر، مغرب و عشاء میں دو خاندانوں کا ذکر۔ وہ خاندان کون سے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، نماز رب کی ہو رہی ہے تو درود خاندانوں پہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کی بندگی میں بندوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بندگی رب کی ہے، ذکر کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب نے صرف لفظوں تک بات نہیں رکھی ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ صبر اور صلاۃ اکٹھے ہیں۔ فرمایا دیکھو فجر میں جہاں نماز ملے گی وہاں صبر والے بھی ملیں گے۔ نہ فجر کے بغیر گزارا ہوگا، نہ صبر والوں کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔
اثر میں ظہر میں دیکھو گے جہاں نماز ملے گی وہاں صبر والے ملیں گے، اثر میں جہاں نماز ملے گی وہاں صبر والے ملیں گے، مغرب میں جہاں نماز ملے گی وہاں صبر والے ملیں گے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، نماز اور صبر۔ اچھا دیکھیے، نماز بھی مخلوق ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ عبادت ضرور ہے مگر مخلوق ہے اللہ کی۔ صبر بھی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز کے ذریعے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے۔ ہمیں نماز بھی ذات محمد نے سکھائی ہے اور صبر بھی ذات محمد نے سکھایا۔ نماز پڑھنا بھی نبی پاک کا عمل ہے اور صبر کرنا بھی نبی پاک کا عمل ہے۔ یاد رکھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی عمل سے مدد مانگو۔ اب مجھے بتائیے، اگر عمل کے ذریعے مدد مانگنا یہ دین کا حصہ ہے تو عمل کرنے والے کی شان کا عالم کیا ہے؟ کسی سے پوچھئے عمل کا درجہ زیادہ یا عمل کا درجہ زیادہ ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، عمل کا درجہ زیادہ یا عامل کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک صفت، ایک موصوف۔ صفت کا درجہ کم ہوتا ہے، موصوف کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے اس میں ساری اللہ کی صفات ہے۔ القوی یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ الحکیم، الودود، موصوف کون ہے؟ اللہ۔ صفت کا درجہ زیادہ ہے یا موصوف کا درجہ زیادہ؟ موصوف کا درجہ زیادہ ہے۔ صبر کرنا صفت ہے۔ صبر کرنا کیا ہے؟ صفت ہے۔ کرتا کون ہے؟ اب یاد رکھیے، اگر مانتے ہو حسین نے صبر کیا ہے تو ماننا پڑے گا۔ اگر صبر سے مدد ضروری ہے تو صبر کرنے والے کی مدد ضروری ہے۔ عمل کرنے والے کی شان کیا ہوگی؟ عمل کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اچھا مولا، یہ دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا ہو ایسا؟ اب میں 3 مثالیں دوں گا۔ کعبے کا صحن ہے، میرے پاک نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل بدبخت آتا ہے، اونٹ کی اوجڑی لے کے آتا ہے اور اوجڑی لا کے نبی پاک کے وجود پہ رکھ دیتا۔ حضور نے نماز چھوڑی۔ ایک وقت میں 2 کام ہو رہے ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف کی برداشت کتنی بھاری ہوتی ہے اوجڑی، اور اوجڑی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اوجڑی کے اندر کیا کیا چیز نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وجود کس کا ہے، دوسری طرف ذات کون ہے؟ حضور سجدے میں رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور طیبہ طاہرہ مختومہ کائنات سیدہ بطول پاک آتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے وجود سے اوجڑی ہٹا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک وقت میں میرا نبی 2 کام کر رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے اور کافر کے ظلم پہ صبر بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت میں 2 کام کرنا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیے گا دوسری مثال، مولا کائنات، مولا المؤمنین، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کو تیر لگ جاتا ہے، جب ٹانگوں میں تیر لگا تو مولا کائنات نے شور نہیں مچایا، قابیلہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ٹھہرو، تیر نکال لینا، مجھے نماز پڑھ لینے۔ یہ دیکھیے کیفیت۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے نا تو آپ کو در عالم محمد پہ آنا پڑے گا۔ اگر قرآنی تعبیر کو دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ملے گی کہاں سے، قرآن نے تو لفظ بتائے ہیں، عمل کون کرے گا اس پہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا تقریر کو قرآن کہتے ہیں اور تفسیر کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، تقریر کو قرآن کہتے ہیں اور تفسیر کو آل محمد کہتے ہیں۔ بتاتا قرآن ہے، دکھاتے آل محمد ہے۔ بتانے والے کو قرآن کہتے ہیں اور دکھانے والوں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا مولا کائنات، جب آپ شہید ہوتے ہیں تو شہادت کا وقت پہلو کیا ہے؟ کیا عمل ہو رہا؟ اللہ کی نماز۔ دوران نماز آپ کو خنجر مارا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے دوران نماز وار کیا، اور نماز کے دوران جب وار کیا، میں نے کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو
کہ مولا علی نے اسی وقت نماز توڑ دی؟ کہا نہیں، ادھر خنجر لگ چکا ہے، خون بہتا رہا، علی کی نماز نہیں چھوٹی، اس کا مطلب یہ ہوا صبر بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ساتھ جاری ہے۔ ایک وقت میں دو کام کرنے والی ہستی کو مولا علی کہا جاتا ہے، دو کام کرنے والی ہستی کو۔ اور پھر دیکھیے، جو رنگ اصل میں ہوتا ہے نا وہ رنگ نسل میں بھی ہوتا ہے، بے شک جو رنگ اصل میں ہوتا ہے وہ رنگ نسل میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی غور کریں، دو چیزیں بتاؤں گا۔ یہ جو خنجر مارا گیا، ایک تو خون نکلا، ٹھیک ہے جی، ایک ہے خون نکلنا۔ وہ جو خنجر تھا، اس بدبخت اور اس لعین نے اس خنجر کو کئی مہینوں تک زہر میں بھگو کے رکھا ہوا، زہر میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تاکہ کسی حوالے سے معاملہ کمی نہ رہے۔ تو دو چیزیں تھی، ایک طرف زہر تھا، ایک طرف خون تھا۔ یہ جو زہر کی شہادت ہوتی ہے اس کو شریعت میں سری شہادت یعنی خفیہ شہادت کہتے ہیں، اور جو خون کی شہادت ہوتی ہے اس کو اعلانیہ کہتے ہیں۔ ادھر مولا علی کو دیکھیں تب بھی دو چیزیں ملے گی، آپ کو خون بھی ملے گا اور زہر بھی ملے گی۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، حضور مقام خیبر سے واپس ہی آ رہے تھے، ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو پیش کر دیا، آپ نے زہر کھا بھی لیا اور اثر بھی رہا آخر تک۔ اور دوسرا، احد کے میدان میں دانت پہ تیر لگتا ہے، خون بھی نکلتا ہے۔ ادھر بھی دو چیزیں، ادھر بھی دو چیزیں، ذات نبی کو دیکھیں گے خون بھی ملے گا اور زہر بھی ملے گی، ادھر ذات علی کو دیکھیں گے خون بھی ملے گا اور زہر بھی ملے گی۔ ادھر بھی دو ذاتیں ہیں، آگے جن کو فیض ملا ہے وہ بھی دو ذاتیں ہیں۔ زہر اور خون اکٹھا تھا یہاں پہ، آگے جا کے تقسیم ہوتا ہے، ایک شہزادے کو امام حسن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ زہر والا کون تھا؟ خون والا کون تھا؟ جس کو زہر کا فیض ملا، جو رنگ اصل میں ہوتا ہے وہ رنگ نسل میں ہوتا ہے۔ اب جو زہر والا فیض تھا وہ پانے والے کو حسن کہتے ہیں، خون والے فیض کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ نانا کا بھی یہی شیوا تھا اور بابا کا بھی یہی شیوا تھا۔ آگے دونوں شہزادوں کو یہ ملا۔ پھر دیکھیے، میں نے عرض کیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نہ نماز چھوٹے اور نہ صبر چھوٹے۔ یہ دو سجدے جو ہیں نا آپ کو، وہ دو کمال کے سجدے ملیں گے۔ ایک سجدہ ہے مدینے والا، ایک سجدہ ہے کربلا والا۔ یہ مدینے والا سجدہ کس کا تھا؟ یہ بھی سجدہ تھا لیکن سجدے میں صبر بھی تھا۔ دو چیزیں تھی، یعنی دیکھنا عام روٹین میں حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ جاتے تھے، عام روٹین میں کبھی 7 بار، کبھی 11 بار، میکسیمم 11 بار حضور نے پڑھا، اور 11 بار سے زائد سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج حضور 11 بھی کراس کر دی، 21 بھی بڑھ گئے، چلتے چلتے 72 تک۔ یعنی اتنا صبر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دو کام کیے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اگر صبر نہ ہوتا تو حضور 3 کے بعد اٹھ جاتے، اگر صبر نہ ہوتا تو 7 کے بعد اٹھ جاتے۔ حضور نے 72 تک صبر کیا، 72 تک صبر کیا۔ صابر خود اٹھ جاتا ہے، ایک صابر سجدہ کر رہا ہے، ایک صابر پشت پر سوار ہے۔ اصل بھی صابر ہے، نسل بھی صابر ہے، ادھر بھی صبر ہے، ادھر بھی صبر ہے۔ ادھر والے صبر کو عطا کہتے ہیں، ادھر والے صبر کو وفا کہا جاتا ہے۔ تو نواسے نے بھی وعدہ کر لیا ہوگا نا کہ نانا جان مدینے میں صبر کرنا آپ کا کام ہے، کربلا میں صبر کرنا میرا کام ہے۔ صبر کر کے 72 تسبیح پڑھنا آپ کا کام ہوگا، اور صبر کر کے 72 تن دینا میرا کام ہوگا۔ اب یہاں بھی دو چیزیں ہیں، سجدہ بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ ادھر بھی سجدہ لمبا ہوا، ادھر بھی سجدہ لمبا ہوا۔ ادھر طویل سجدہ تھا نانا کا، ادھر طویل سجدہ تھا نواسے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جس نے مدینہ طیبہ میں نماز اور صبر کو ملا کے پیش کیا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے کربلا میں نماز اور صبر کو ملا کے پیش کیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کیسا صبر تھا، کیسا صبر تھا۔ اور بس بات کو، تاکہ ہماری آنکھیں نم بھی ہو جائیں،
یہ بھی فیض مل جائے. یہ صبر کیسا ہے؟ صبر یہ تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ عام معاملہ ہو نا، ہمارے گھر کا معاملہ ہو تو ہمارے گھروں کے معاملے ہو تو بندے کو تکلیف ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. مگر ادھر دیکھیے امام عالی مقام نے اصغر کو بھی دیکھا ہے، اکبر کو بھی دیکھا ہے، اور محمد کو بھی دیکھا. اور یہ کیسا سجدہ تھا، کیسی نماز تھی. عام معاملہ ہو بندہ بھول جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے کربلا کی دھرتی پر، کربلا کی زمین پر نہ اذان اکبر قضا ہوئی تھی نہ نماز حسین قضا ہوئی تھی. اذان پڑھنے کا حق بھی ادا ہوا، نماز پڑھنے کا حق بھی ادا ہوا، مؤذن نے بھی حق ادا کیا، امام نے بھی حق ادا کیا، اصل نے بھی حق ادا کیا، نسل نے بھی حق ادا کیا. کربل کی دھرتی پر اصل کو حسین کہتے ہیں اور نسل کو اکبر کہا جاتا ہے، اکبر کہتے ہیں. اب کیا ہوا، اذان ہو چکی ہے، کہا بیٹی اب نماز کی تیاری ہو رہی ہے. ایک نماز ادھر ہے اور ایک نماز جنت میں ہم نے جا کے پڑھنی ہے. تیاری کی جا رہی ہے، جوان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا جانے لگا ہے. اور یاد رکھیے کربلا کی دھرتی پہ، یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، جب جوان جدا ہونا تو آنسو نکلا کرتے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کو اللہ نے بے صبری بھی نہیں کہا. قرآن پڑھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا جوان جدا ہوا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، آنکھوں سے جدا ہوئے تھے، ویسے وفات ان کے نہیں ہوئی تھی، آنکھوں سے اوجھل ہوئے. قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اتنا روئے اتنا روئے. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ مصر میں جس کا ایک یوسف جدا ہو، جس کا ایک یوسف جدا ہو، اگر اس کا یہ عالم ہے تو کربلا میں جس کے کئی یوسف جدا ہوں گے اس حسین کا عالم کیا ہوگا. تاریخ لکھتی ہے جب میرے امام نے اپنے جوان کو رخصت کیا، یہ فطری تقاضے ہوتے ہیں، تو رخصت کرتے ہوئے امام عالی مقام کی عمر 56 سال تھی. سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ سیاہ تھے. بہت اتھینٹک امام ہے، تفسیر لکھتے ہیں اور تاریخ دان بھی علماء ان کا نام جانتے ہیں. خطیب بغدادی ان کو کہتے ہیں، بہت بڑی تاریخ کی ان کی کتاب ہے، تاریخ بغداد اس کا نام ہے. تاریخ بغداد میں لکھتے جب امام حسین گئے تھے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کر رہے تھے، اس وقت آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے. لیکن جب وہ گھڑیاں آتی ہیں کہ جناب علی اکبر کے سینے پہ برشے لگتی ہے نا، قرآن کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ایک وقت میں دو کام ہو رہے ہیں. ادھر کہا تھا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر. ادھر کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو نماز اور صبر کو بھی جدا ہونے نہ دے، اور ادھر قربانی اور نماز کو بھی جدا ہونے نہ دے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جب واپس ہی آ رہے تھے تو تب کیا ہوا تھا، تاریخ کہتی ہے آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نہ صبر چھوٹا نہ نماز چھوٹی. آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جب زندان میں، اور وہ میرے بزرگ وہاں جو کہ گئے تھے عراق ایران میں زیارات کے لیے، تو وہاں ایک بازار ہے، سوق حمیدیہ اس کا نام ہے، بازار ہے. یہ دمشق میں آتا ہے یہ بازار، حمیدیہ اس کا نام ہے. تو وہاں جو زندان تھا، جہاں آل محمد کے شہزادوں کو جہاں بٹھایا گیا تھا، رکھا گیا تھا، تو جہاں سیدہ زینب موجود تھی، سیدہ سکینہ موجود تھی. رات کا آخری پہر تھا، تہجد کا وقت تھا. ایک بندہ تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کا معمول تھا تہجد پڑھنے جا رہا ہے. اسی گلی سے گزر رہا تھا جس طرف زندان کا جو روشن دان تھا، ادھر سے گزر رہا ہے. اچانک رات کا آخری پہر تھا تو سیدہ زینب نے دیکھا سیدہ سکینہ جاگ رہی ہیں، اٹھی ہوئی ہے تہجد کے وقت. اسے بیٹے خیر تو ہے، کیوں اٹھی ہے؟ کہا پھپھو جان تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تہجد کا سجدہ میں نے دینا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. جب یہ بات ہوئی، وہ باہر جو بندہ جا رہا تھا اس کے کانوں میں آواز آ گئی، کوئی تہجد گزار ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے اپنی تہجد چھوڑ دی. اور یہ وہ فرد تھا جو ہر جمعے کی شام کو عصر کی نماز کے بعد مدینہ کے یعنی دمشق کے بچوں کو خیرات دیا کرتا تھا.
اور خیرات دے کے کھانا کھلایا کرتا تھا. کھانا دے کے کہا کرتا تھا کہ کھانا کھا لو, کھانا کھانے کے بعد دعا کرنا اللہ میرے بادشاہ کی خیر فرمائے. تو بچے پوچھتے تیرے بادشاہ کا نام کیا؟ تو کہتا میرے بادشاہ کو حسین کہتے. جب وہ اس نے سنا, اس نے یہ آواز سنی, اس نے واپس جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ تہجدیں پڑی جاتی رہے گی, جلدی کر کھانا بنا, لگتا ہے کوئی بھوک کا مارا ہے اور تہجد کو بھی قضا نہیں کرنے والا, جلدی کر اس کے لیے کھانا تیار کر. کھانا تیار ہوا, اپنی بیوی کو کہا کھانا جا کے پیش کر اور کھانا دے کے آنا, آتے ہوئے یہ کہنا کہ میرے مرشد کے لیے دعا کی جائے, میرے بادشاہ کے لیے دعا کی جائے. وہ بیوی کھانا لے کے آتی ہے. جب کھانا پیش کیا سیدہ زینب کو تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کو یہ کہہ دیں کھانا کھانے کے بعد میرے مالک کے لیے دعا کی جائے, ہمارے بادشاہ کے لیے دعا کی جائے. اس نے پوچھا, جب یہ کہا تو سیدہ زینب نے پوچھا کن کے لیے دعائیں کروانا چاہتے؟ اس نے کہا میرا خاوند یہ کام کرتا ہے کہ بچوں کو کھانے کھلاتا ہے اور کھانے کے بعد وہ دعائیں کرواتا ہے کہ حسین کے لیے دعا کی جائے. اچھا تمہارے بادشاہ کا نام حسین ہے؟ جی حسین پاک کے لیے دعا کی جائے. تو سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تجھے پتا کس بچی سے دعا کروانے لگی ہے, یہ بچی ہے کون؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتی یہ کون ہے. تو آپ فرماتی کہ جن کے لیے تو دعائیں کروا رہی ہے نا, یہ اسی حسین کی سکینہ ہے, اسی حسین کی سکینہ ہے. اس بی بی نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا اچھا اگر ان کے بچوں کا یہ عالم ہے, اس کیفیت میں بھی جن کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوتا اور صبر بھی قضا نہیں ہوتا, تو بتاؤ ان کے بزرگوں کی شان کا مطلب یہ وہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ان کا پیغام ہے کہ کیفیت ایسی بھی ہو, نہ صبر کا دامن چھوڑنا نہ سجدہ قضا کرنا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, یہ حوصلہ ہے صبر کرنے والوں کا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اجر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنتی, جو ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالہا, ہم اس کو 10 گنا دیں گے. پھر فرمایا جو ایک گناہ لے کے آئے گا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ہم اسے 700 گنا دیتے ہیں. کسی کو اللہ اجر دیتا ہے جنت کی صورت میں, کسی کو اجر دیتا ہے دوزخ کی آزادی کی شکل میں, کسی کو اجر دیتا ہے مقام کی بلندی کی شکل میں. مگر صبر کا اجر کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا صبر کا بدلے کیا جنت دیتا ہے؟ کہا نہیں, جنت چھوٹی ہے, صبر کا معاملہ زیادہ ہے. مولا کیا دوزخ سے آزاد یہ؟ کہا نہیں, یہ بھی اجر چھوٹا ہے اور صبر والوں کا مقام زیادہ ہے. مولا صبر والوں کا اجر دیتا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر والوں کو جنت نہیں دیتا بلکہ خود رب ان کا ہو جاتا, ان کا ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کبھی یاد رکھیں کہ قرآن بتاتا ہے کسی خاندان میں ہو سکتا ہے سارے صابر نہ ہو, 5 بھائی ہوں 2 صابر ہوں, 3 صابر نہ ہو, 3 صابر ہوں 2 صابر نہ ہو. مگر قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جن کا بچہ صابر ہوتا ہے, جن کی بیٹی صابر ہوتی ہے, جن کا جوان بھی صابر ہوتا ہے, جن کی عورتیں بھی صابر ہوتی ہیں. اور ایسی کائنات میں 2 فیملیاں ملتی ہیں میں نے جن کا ذکر کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جن کا ہر فرد صبر کرتا ہوا ملے گا, یا انہیں آل ابراہیم کہتے ہیں یا انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. لہذا کوشش کیا کریں. اور پھر اس آیت کی ترتیب بھی بڑی عجیب ہے, بڑی کمال کی ترتیب اور عجیب و غریب ترتیب ہے. عجیب کس اعتبار سے؟ جب شروع میں آیت کو پڑھے آپ کو 2 چیزیں ملیں گی, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. اور اینڈ پہ جب آپ بات کریں گے تو ایک کی بات ہے, ان اللہ مع الصابرین. شروع میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا اور آیت کا اینڈ ایک پر مکمل ہوا. صرف یہاں پہ صبر کی بات ہے, صابروں کی بات, نمازیوں کی بات کیوں نہیں؟ اللہ یوں فرما دیتا ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہے اور نمازیوں کے ساتھ بھی ہے. اللہ رب العزت کی ترتیب ایسے رکھی, اس ترتیب کا راز کیا ہے؟ راز اہل محبت نے یہ بتایا. اگر اللہ یہ فرما دیتا
ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہے۔ پھر دنیا مشکل میں پڑ جاتی۔ کائنات میں ایک منظر ایک ایسا بھی دیکھا ہے، نمازی دونوں جانب تھے، کربلا میں نمازی دونوں جانب تھے مگر صابر دونوں طرف نہیں تھے۔ اگر معاملہ نماز کا اللہ رکھ دیتا، لوگ مشکل میں پڑ جاتے، عقیدہ یہ بن جاتا کہ اللہ حسین کے ساتھ بھی ہے اور یزید کے ساتھ بھی ہے۔ کہا نہیں نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ صرف صابروں کے ساتھ ہے۔ نمازی دونوں جانب ملیں گے مگر صابر دونوں جانب نہیں ملیں گے۔ اگر صابر ملیں گے تو آل محمد کی جانب آپ کو ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا آج کی گفتگو کا پیغام بھی یہی ہے، اللہ پاک ہمیں صبر نصیب فرمائے، اللہ پاک اس جوان کو حضرت علی اکبر کی سنگت نصیب فرمائے، ان کا اللہ پاک پیار نصیب فرمائے، ان کی ہمسائیگی کی خیرات نصیب فرمائے، اور اللہ پاک خاندان والوں کو بالخصوص محترم اسلم صاحب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، جتنے بھی فیملی کے افراد اللہ پاک سب کو صبر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا